حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑھے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا. کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے. یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے, اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے. اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی. وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا. اس نے کہا ڈھونڈو پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے. کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست. اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی؟ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے, بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں. اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا. وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے, مجھے طلاق ہو گئی تھی, تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی. تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی. کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ, تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے. مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی. حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا, ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں, باپ ہمارا بوڑھا ہے. اللہ اکبر. مجبوری یہ ہے, ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی, مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو. وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھی. حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے, پیچھے ہٹے. ان 2 خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے. وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں, جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا, اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے. فرمایا جلدی لاؤ. کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. حضرت شعیب نے گھر بلایا, اپنی ایک بیٹی کو بھیجا, فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ. وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں, 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں, میرے گھر میں رہیں. اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں. تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا. اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے. تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے, میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے, گرمی حاصل کر سکے. وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں وہی آنی شروع ہوئی. وہاں وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا. رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں. بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا. تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا, اپنا عصا اپنی چھڑی اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا, ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں.
फिरौन के सरदारों ने हक को कबूल करने की बजाय इसे जादू करार दे दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा इस मामले को जरा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए, उन्होंने फिरौन से कहा कि हम हजरत मूसा के मुकाबले में जादू तो दिखाएंगे माज़अल्लाह, लेकिन अगर हम गालिब आ गए तो फिर हमारा इनाम क्या होगा? सौदा पहले तय कर रहे हैं, क्या इनाम मिलेगा? उसने कहा कि अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें अपना करीबी बना लूंगा। बादशाहों का करीबी होना भी तो बड़ी बात है ना, लोग बड़े पापड़ बेलते हैं करीबी होने के लिए। और ये जो करीबी होते हैं ना, बिलखुसूस जो बादशाहों के करीबी होते हैं, बादशाहों की तबाही का सबब भी यही लोग ही बनते हैं। ये उनको रोज खबर देते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। और दुनिया के ज्यादातर हुक्मरान इन्हीं लोगों की वजह से तबाह होते हैं, क्योंकि उनका खुद अवाम से राब्ता नहीं रहता। अगर वो खुद अवाम के साथ डायरेक्ट राब्ता करें तो शायद उन्हें अच्छी और साफ सुथरी चीजें समझने को मिल जाए। खैर, जादूगरों ने जब कहा हमें क्या लोगे, तो उसने कहा तुम्हें करीबी बना लूंगा। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहल करेंगे या हम पहल करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पे डाली तो लोगों की निगाहों को सहर ज़दा कर दिया, जादू कर दिया और उन्हें डरवा दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा जादू ले आए। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप भी अपना आसा जमीन पे डालें। उनकी रस्सियां सांप बन गई थी ना, दरअसल वो सांप बनी नहीं थी, लोगों की आंखों पर जादू हो गया था, उन्हें सांप नजर आ रहा था। फरमाया आप भी अपना आसा जमीन पे डालें। वो आसा सांप बना और जादूगरों की सारी चीजों को निगल ही गया। उनकी बहुत सारी रस्सियां सांप बनी थी, इनका एक ही आसा सांप बना और सबको निगल गया।